السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ یہ سارا سامان گاڑی میں رکھ دو، مزمل نے سرونٹ کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ جی سر ٹھیک ہے۔ سرونٹ سامان اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ چلو عدن بیٹا، عفاف آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، مامی سے مل لو۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی ایئرپورٹ، فرح نے پرس میں موبائل ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ سب۔ عدن بیٹا پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے ان کی باتوں کو سر پر سوار نہیں کرنا۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، وہاں کوئی بھی مسئلہ ہو، مجھے لازمی بتانا، ٹھیک ہے نا؟ مزمل ماموں راستے میں بھی عدن کو سمجھا رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے ماموں جان، آپ بے فکر رہیں، باجی آپ نے اور عدن نے واپس جلدی آنا ہے ملنے، بلکہ زرنش اور میرب کو بھی لے آئیے گا۔ جی ٹھیک ہے مامی جان، آپ لوگ بھی پاکستان آئیے گا۔ ہاں ہم آئیں گے کچھ دنوں تک، اللہ میری بیٹی کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ مزمل ماموں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ماموں جان روئے تو نہیں، مجھے ہنسی آ جائے گی، عدن نے مزمل ماموں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم اتنے دن رہی، اب جا رہی ہو تو ہمارا گھر خاموش ہو جائے گا، تمہاری کمی محسوس ہوگی، عادت ہو گئی ہے تمہاری، فرح مامی نے عدن کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ مامی جان، ماموں جان آپ لوگ آ جائیے گا پاکستان، وقت گزرتا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، عدن کو جہاز میں بیٹھ کر سکون آ گیا تھا۔ اپنے وطن واپسی ہو رہی تھی۔ انسان اس دنیا میں جہاں بھی چلا جائے، لیکن جب وہ اپنے وطن آ رہا ہو ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے، ایک الگ سا سکون ہوتا ہے۔ عدن سوچ رہی تھی پاکستان جا کر اس کو اپنے وطن کے لیے کیسے کام کرنا ہے۔ عدن گہری سوچوں میں گم تھی سارا راستہ۔ پاکستان پہنچتے ہی، جہاز سے اترتے ہی عدن نے سجدہ کر لیا تھا اور اپنی سرزمین کو چوم لیا تھا۔ سلام بی بی جی، ڈرائیور عدن اور عفاف کو لینے آیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے۔ بھائی پاکستان میں آ کر سکون آ گیا ہے، اپنا ملک واقعی ہی اپنا ہوتا ہے۔ عدن بہت خوش تھی، سارا راستہ عدن ہر چیز غور سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے ٹائم بعد جو آئی تھی گھر پر، سرونٹ بھی خوش تھے عدن اور عفاف کے پاکستان آنے پر۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ ماسی؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا وہاں پر۔ عدن نے ماسی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ ماسی بہت بھوک لگی، آپ کے ہاتھ کا مزیدار کھانا اور چائے چاہیے۔ ہاں میرا بچہ، میں ابھی لگاتی ہوں کھانا۔ سلام عفاف بی بی جی، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بھی ٹھیک ہوں، فریش ہو کر آتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ عفاف تھوڑی بہت اداس تھی، شاید وہ علیب کو یاد کر کے میرا پیٹ بھر گیا ہے، مگر دل نہیں کر رہا ماسی، آپ آج تو سچ میں مزہ آ گیا، سچ میں پیٹ نہیں بھرا ابھی تک تو۔ عدن بیٹا اور کھانا بناؤں؟ نہیں ماسی، بہت بہت شکریہ۔ ماما آپ کیوں نہیں کھا رہی کھانا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ عدن بیٹا دل نہیں کر رہا۔ عفاف پلیٹ سائڈ پر کر کے اٹھنے لگی۔ ماما پلیز کھا لینا۔ عدن بیٹا بھوک نہیں ہے، تھک گئی ہوں، تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، میں بعد میں کھا لوں گی کھانا۔ عدن جانتی تھی ماما اداس ہے، عدن بھی ٹوٹ چکی تھی، پر وہ نہیں چاہتی تھی وہ اپنی کمزوری کسی پر ظاہر کرے۔ عدن کو بھی وطن کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ عدن تھوڑا بہت پریشان تھی، لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی، لوگوں کے رویے کیسے برداشت کرے گی، پر عدن بزدل نہیں بننا چاہتی تھی۔ آج میرا ہسپتال میں پہلا دن ہے، ماما دعا کیجیے گا۔ عدن ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اللہ مدد کرے گا بیٹا، پریشان نہ ہو، آمین۔ ماما چلے، میں چلتی ہوں، ماما آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ عدن عفاف کو گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے بولی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، آیت الکرسی پڑھ لینا اور سفر کی دعا بھی۔ عفاف ماں تھی، ان کا دل ڈر رہا تھا، ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا، آج عدن اکیلے باہر جا رہی تھی دنیا والوں کا سامنا کرنے، جہاں ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ یعنی کہ عدن عریب اب اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہی ہے، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، عدیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی پیسے سے بھلا کس کو پیار نہیں ہوتا؟ عدن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے عدن صاحبہ، ہم آپ کو کام دیں گے، آپ ہمارے لیے کام کریں گی۔ جی اگر پیسے ملیں گے تو ضرور کروں گی کام، تو ٹھیک ہے چلے میرے ساتھ۔ کہاں لے کر؟ عدیان گاڑی کی طرف بڑھا جا رہے ہو، چلے میرے ساتھ، کہاں لے کر؟ عدیان گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے، مجھے تم عدن
مجھے تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ عدن گھبراتے ہوئے بولی۔ یار گھبراؤ نہیں، اب تو تم میری ٹیم میں آ گئی ہو، تمہیں کام سمجھانا ہے کہ کیسے کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی ملوانا ہے تمہیں۔ عدیان نے عدن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عدن نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ٹھیک ہے چلو۔ عدن گاڑی میں بیٹھ گئی۔ باس، خبر ملی ہے ایک گروپ ہے یہاں جو لڑکیوں کو اغوا کر کے باہر کے ملک بھیج دیتا ہے اور بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتا ہے۔ ایک آفیسر نے میجر غازان کو اپ ڈیٹ دی۔ ٹھیک ہے، تم ان لوگوں پر نظر رکھو۔ ان لوگوں کے گروپ میں کون کون شامل ہے؟ سب پر ان لوگوں کا اچھا خاصا سبق سکھانا ہے۔ اس بار کوئی بھی بنت ہوا ملک سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ راجر سر۔ سر، اس گروپ کا ماسٹر مائنڈ عدیان نامی ایک شخص ہے۔ اور آفیسر، اس ٹیم میں کون کون ہے؟ سر، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، میری نظر ہے ان لوگوں پر۔ جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے عدیان؟ عدیان عدن کو کسی عجیب سی پرانی فیکٹری میں لے آیا تھا۔ اندر آؤ میرے ساتھ عدن۔ عدن خاموشی سے عدیان کے پیچھے چلنے لگی۔ عدن کا دل دھک دھک کر رہا تھا پر وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ اندر آ کر عدن کو جھٹکا لگا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے تھے جن پر یہ ظالم لوگ ظلم کر رہے تھے۔ بچوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر عدن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، پر عدن نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا کیونکہ وہ مشن پر تھی۔ معصوم بچوں کے مستقبل کا سوال تھا، معصوم بنت حوا کی عزت کا سوال تھا۔ بہت سی قیمتی جانیں خطرے میں تھیں۔ عدن کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ اوہ واو عدیان، تم نے تو کمال کر دیا، اتنے سارے بچے، تم ان سب سے بھیک منگواتے ہو، تم تو کافی کما لیتے ہوگے۔ عدن نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو پریس کر لیا تھا جس کی وجہ سے ریکارڈنگ شروع ہو گئی تھی تاکہ عدیان کی ہر بات ریکارڈ کر سکے۔ ہاں ہاں ہاں، بس دیکھ لو، اب تم بھی تھوڑے بچے جمع کرنا، اور بھی بچے ہو جائیں گے اور یہ بچے اچھا خاصا کما کر لاتے ہیں۔ عدیان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ تم ان بچوں کو کیا دیتے ہو عدیان؟ عدن نے پھر سے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، ان کے لیے 4 دیواری ہی کافی ہے جن سے یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کھانا دے دیں تو یہ کھا لیتے ہیں، لیکن پیسے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو۔ اور اگر وہ لوگ کھانا نہ دیں تو کیا ایک بار دن میں رات کو کھانا کھلاتا ہوں ان کو؟ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کس قدر ظالم انسان ہے یہ، بچوں پر ظلم کرتا ہے، بچوں سے بھیک منگواتا ہے۔ بیچارے سارا دن سڑکوں پر کھڑے ہو کر اس کے لیے کماتے ہیں اور یہ کھانا تک نہیں دیتا۔ عدن کا دل کر رہا تھا وہ عدیان کی جان لے لے، لیکن عدن کو جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ بہت سی معصوم زندگیوں کا سوال تھا۔ ان سے ملو، یہ ہیں میرب اور ان کی ٹیم میں 2 لڑکیاں ہیں، زنیشہ اور اقفا۔ ان تینوں کا کام ہوتا ہے لڑکیوں کو کڈنیپ کرنا، ان سے کام کروانا، ان کو فروخت کرنا، خریداروں کے آگے پیش کرنا، جس کی جتنی بولی لگے اسے اتنے میں فروخت کر دینا۔ اور یہ ہیں احمر ایش ملک، اقفاش اور محمد علیان۔ ان تینوں کا کام ہوتا ہے بچوں کو کڈنیپ کرنا، ان سے بھیک منگوانا اور ان پر نظر رکھنا کہ کہیں وہ کسی کو کچھ بتا نہ دیں۔ عدیان سب سے عدن کو ملوا رہا تھا۔ عدن، اب تمہارا کام ہے، تم یہاں رہ کر ان سب کا خیال رکھو گی جب یہ بچے یہاں موجود ہوں، اور لڑکیوں پر بھی نظر رکھو گی، کوئی بھاگے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ عدن، تمہیں اس کے پیسے ملیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے یہ، میں ضرور کروں گی، میں یہیں رہوں گی۔ یہ احمر ایش بھی نیا بندہ ہے اور تم بھی، باقی سب پرانے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ اگر میں پاکستان آرمی میں نہیں جا سکتی تو کیا ہوا؟
میں ویسے بھی تو وطن کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اپنے ارد گرد جو غلط ہو رہا ہے اسے روک سکتی ہوں۔ ویسے بھی اپنے وطن عزیز کے لیے کچھ کرنے کے لیے مجھے کسی یونیفارم کی ضرورت نہیں ہے۔ عدن خود کو تسلی دے رہی تھی۔ یہ وطن سے محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، یہ عشق، یہ پاگل پن، وطن پر مر مٹنے کا جذبہ، بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ ماموں، ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ مزمل نیوز سننے میں مگن تھا۔ عدن کی بات سنتے ہی ٹی وی بند کر دیا۔ پر کیوں بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ مزمل ماموں نے پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ جی ماموں، بس میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، اب پاکستان جانا ہے مجھے، میرے وطن جانا ہے، پر بیٹا وہاں لوگ جینے نہیں دیں گے، سب یہ کہیں گے نا کہ میں ایک غدار کی بیٹی ہوں۔ ماموں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ماما نے بھی جو بھی کیا اور جو بابا نے جو بھی کیا، ان کو ان کی غلطی کی سزا مل گئی ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لوگ جو مرضی کہیں مجھے، اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے، میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے وطن جانا ہے، پلیز۔ ماموں جان، عدن ضد کرنے لگی۔ عدن بیٹا سوچ لو، ماموں پریشان ہوتے ہوئے بولے، کیونکہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اور دنیا والوں کو تو بس موقع چاہیے کسی کی ذاتی زندگی پر سر محفل تبصرہ کرنے کا، سر محفل آپ کا مذاق اڑانے کا۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، نہ جانتے ہیں کہ اگلا بندہ کس اذیت، کس تکلیف سے گزر رہا ہے، ان کو دلاسا دینے کی بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنا، اور پھر لوگوں کے سامنے ان کی ذات پر تبصرہ کر کے ان کا مذاق اڑانا ہے، شاید ان کی عادت ہوتی ہے۔ مزمل جانتا تھا عدن کا پاکستان جانا ٹھیک نہیں، فی الحال پر عدن ضد کر رہی تھی بہت زیادہ۔ مزمل ماموں عدن کی ضد کے آگے ہار گئے۔ عدن بیٹا، میرا ایک اسپتال ہے پاکستان میں، میرے والد صاحب نے بنایا تھا، ان کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، پر میں نہیں بن سکا۔ وہاں اور بھی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ہسپتال سنبھالا ہوا ہے، تو وہاں چلی جاؤ، اپنا اسپتال ہے، آرام سے سکون سے سنبھالو، ٹھیک ہے نا؟ جی ماموں جان، ٹھیک ہے، اینڈ تھینک یو سو مچ، عدن نے ماموں جان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی بیٹا ایک بار سوچ لو۔ جی ماموں جان، سوچ لیا ہے۔ ارے ماموں بھانجی آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرح مامی اور افاق دونوں آ کر بیٹھ گئیں مزمل اور عدن کے پاس۔ کچھ نہیں مامی، میں اور ماما پاکستان جا رہے ہیں، عدن خوشی سے بولی۔ کیا پاکستان جا رہے ہو؟ پر کیوں؟ میں نہیں جانے دوں گی، یہاں رہو ہمارے پاس، مامی ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں مامی جان، اب ہمیں ہمارے وطن جانا ہوگا، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، عدن فرح مامی کے کندھے پر پیار سے سر رکھتے ہوئے بولی۔ پر وہاں اکیلے کیسے رہو گے؟ یہاں ٹھیک ہے نا؟ مامی جان، وہاں زرنش اور میرا آپی بھی تو ہیں۔ آپی بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو حالات اور لوگوں کو اکیلے فیس کر رہی ہیں، وہ کچھ نہیں بتاتی کہ ہم پریشان نہ ہوں۔ ہم پریشان نہ ہو جائیں، پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب جانا چاہیے۔ پر عدن بیٹا، میرے خیال میں فرح بہن عدن ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بھی دل اداس ہو رہا ہے زرنش اور میرب بیٹی کے لیے۔ جب تک انہیں دیکھ نہیں لوں گی، سینے سے نہیں لگا لوں گی، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ افاق نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ پلیز مامی جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں جلد ہی آپ سے ملنے آؤں گی۔ پلیز ناراض نہ ہو پیاری مامی جان، عدن نے اتنے پیار سے کہا۔ مامی خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دونوں کی مرضی، تھینک یو سو مچ، عدن نے فرح مامی کے گالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ عدن بیٹا، آپ کی اور افاق کی ٹکٹ ہو گئی ہے آج رات کی۔ جی ماموں جان، میں نے پیکنگ بھی کر لی ہے۔ عدن بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے پیارے وطن واپس آ رہی تھی۔ پر عدن بیٹا، میرا دل نہیں مان رہا، مزمل ماموں پریشان تھے۔ ماموں جان، کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کی عدن بہت زیادہ بہادر ہے۔
بیٹا وعدہ کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو تو مجھے ضرور بتاؤ گی۔ ماموں جان، میں آپ سے ہر روز رابطے میں رہوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اللہ میری بیٹی کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ مزمل ماموں نے پیار سے عدن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آمین ماموں جان۔ تو میرے پیارے ریڈرز، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کل ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی، اس کے لیے معذرت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔